العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت دیکھیے. وَإِن شَرَعَ بِلَا تَحَرٍّ فَعَلِمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ أَنَّهُ أَصَابَ صَحَّتْ وَإِنْ عَلِمَ بِإِصَابَتِهِ فِيهَا فَسَدَتْ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ إِصَابَتَهُ أَصْلًا. ترجمہ دیکھیے. اور اگر کسی نے شروع کیا نماز پڑھنا بغیر سوچ فکر کے، پھر وہ جانا اپنی نماز کے فارغ ہونے کے بعد یہ کہ وہ درستگی کو پہنچ گیا ہے، صحت اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. اور اگر اس نے جانا اپنی درستگی کے پہنچنے کو نماز کے اندر ہی فیہا حاضر کا وجہ صلاۃ فاسدت اس کی نماز فاسد ہو گئی، جیسا کہ نماز فاسد ہو جائے گی اس شخص کی اگر نہیں جانا اپنی درستگی کو بالکل ہی. صاحب کتاب کی اس عبارت کے اندر مسئلہ یہ بتایا جا رہا، آپ کے سامنے بات آ چکی کہ آدمی کے اوپر جب قبلہ مشتبہ ہو جائے تو تحری وہاں پر کرنا واجب اور ضروری ہے. اس شخص کے اوپر قبلہ مشتبہ ہوا اور تحری کیے بغیر اس نے نماز شروع کر دی. اب آپ کی کتاب والے یہاں پر کئی ایک شیخیں بتا رہے ہیں اور اس کے احکام بتا رہے ہیں. بغیر تحری کے نماز شروع کیا، نماز کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ جدھر قبلہ تھا اسی طرف ہم نے نماز پڑھی ہے، یعنی صحیح سمت کو ہم پائے ہیں. آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں کہ اصابہ صحت اس کی نماز صحیح ہو گئی ہے. فراغت کے بعد اس کو اپنے درستگی کا علم ہوا تو اس کی نماز ہو گئی. دوسری شکل، اس کو اپنی درستگی کا علم نماز کے اندر ہی ہو رہا ہے. وَإِنْ عَلِمَ بِإِصَابَتِهِ فِيهَا نماز کے اندر ہی اس کو اپنی درستگی کا علم ہو رہا ہے کہ جدھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں واقعتاً قبلہ اسی طرف ہے. آپ کی کتاب والے حکم فرما رہے ہیں فسدت، اب اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے کہ اس کے نماز کے فاسد ہونے کی وجہ آپ یہ بتائیں کہ اصلاً اس کی نماز شروع ہوئی ہے تحری پر، اگرچہ اس نے تحری نہیں کیا لیکن اصلاً نماز اس کی شروع ہوئی تحری پر، اور تحری کو وہ قوت حاصل نہیں ہے جو علم کو حاصل ہے. اب درمیان میں علم حاصل ہو رہا ہے تو ابتدا ضعف ہے اور اب قوت حاصل ہو رہی ہے، علم آ رہا ہے تو قوی کا بنا کرنا لازم آ رہا ہے، ضعیف کے اوپر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس شکل میں نماز اس کی فاسد ہو گئی. تیسری شکل یہ بتا رہے ہیں، ایک آدمی نے نماز مکمل کر لیا، اب صحیح پڑھا، اس نے سمت کو صحیح پایا، غلط پایا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا اس کو، تو کہہ رہے اس شخص کی بھی نماز نہیں ہوئی ہے، بات ختم ہو گئی. اگلی بار عبارت دیکھیے. وَلَوْ تَحَرَّى قَوْمٌ جِهَاتٍ وَجَهِلُوا حَالَ إِمَامِهِمْ تُجْزِئُهُمْ. ترجمہ، اور اگر کچھ لوگوں نے تحری کیا جہاتن مختلف جانبوں کی طرف، کچھ لوگوں نے تحری کیا جہاتن مختلف جانبوں کی طرف، اور وہ نا واقف رہے اپنے امام کی حالت سے، تجزئہم تو ان سبوں کو کافی ہو جائے گا. اور اگر کچھ لوگوں نے تحری کیا مختلف جانبوں کی طرف، مختلف سمتوں کی طرف، اور وہ نا واقف رہے اپنے امام کی حالت سے، تجزئہم سب کی نماز کافی ہو جائے گی. اس عبارت کے اندر جو بتلایا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے، سخت اندھیری رات ہے، نماز ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ، لوگ اجنبی آدمی پہنچے ہیں، اندھیرا، اور اب یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے لیکن امام کدھر ہے، سمت کیا ہے، ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. اب یہ لوگ جو پہنچے جماعت میں، ان سبوں نے اپنے اپنے اعتبار سے تحری کیا اور تحری کرنے کے بعد اپنے اپنے حساب سے نماز ادا کی ہے. اور یہ بالیقین معلوم ہے سب کو کہ ہم امام سے آگے نہیں بڑھے ہیں تو سب کی نماز ہو جائے گی. اور اگر کسی کو پکا پتہ چل گیا کہ ہم جس طرف نماز پڑھ رہے ہیں ایسی شکل ہو گئی تھی کہ ہم امام سے آگے بڑھ گئے تھے، تب اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ تحری یہاں پر اصل ہے اور تحری ان سبوں میں پائی گئی ہے. اگلی والی عبارت، یہ فصل فی واجبات الصلاۃ وهو 18 شیئا، یہ فصل نماز کے واجبات کے بیان میں اور وہ 18 چیزیں ہیں.
یہ فجر نماز کے واجبات کے بیان میں، اور وہ 18 چیزیں ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، فقہائے حنفیہ کے نزدیک صرف واجب اور فرض کی اصطلاح ہے۔ واجب ایسے احکام، واجب کا اطلاق ایسے احکام پر ہوتا ہے جس کا ثبوت فرض کے مقابلے میں ایک گنا کم دلائل سے ثابت ہوتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح فرض پر عمل کرنا ضروری، ایسے ہی واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں کہ واجبات کل 18 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر فرما رہے ہیں قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ دوسرے نمبر پر ضم سورۃ او ثلاث آیات فی رکعتین غیر متعینتین من الفرض وفی جمیع رکعات الوتر والنفل، اور سورہ کا ملانا یا 3 آیتوں کا ملانا فرض کے 2 رکعتوں میں غیر متعین طور پر، اور وتر کے تمام رکعتوں میں اور نفل کے تمام رکعتوں میں۔ ترجمہ اس عبارت کے ایک بار اور دیکھیے، سورت کا ملانا اور 3 آیتوں کا ملانا یا 3 آیتوں کا ملانا فرض کے 2 رکعتوں میں غیر متعین طور پہ، اور وتر کے تمام رکعتوں میں سورہ کا یا 3 آیتوں کو ملانا اور نفل کے تمام رکعتوں میں۔ مطلب یہ ہوا، فرض اگر 4 رکعت ہے تو 2 رکعت کے اندر سورہ کا ملانا، اسی طرح وتر کی 3 رکعتوں میں سورت کا ملانا، تمام کے تمام نوافل میں سورت کا ملانا، یہ واجب ہے۔ اگلی والی عبارت ہر کیجیے، وتعین القرأۃ فی الاولیین، اور قرأت کو مقرر کرنا فی الاولیین پہلے والی 2 رکعتوں کے اندر۔ مثلا عشاء کی 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو پہلے والی جو 2 رکعت ہے اس کے اندر قرأت کو مقرر کرنا یہ واجب ہے، واجبات کا بیان۔ اگلے والی عبارت وتقدیم الفاتحۃ علی سورۃ، اور سورہ فاتحہ کو مقدم کرنا سورہ کے اوپر۔ مطلب یہ ہے 4 رکعت والی نماز ہے تو آپ سورہ بھی پڑھ، 4 رکعت جو بھی نماز، فرض نماز جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سورہ ملانا واجب ہے، ضروری ہے، تو سورت کو آپ بعد میں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھیں گے، تو سورہ فاتحہ کو مقدم کرنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ وضم الانف للجبہۃ فی السجود، اور ناک کو ملانا سجدے میں پیشانی کے ساتھ، اور ناک کو ملانا سجدے میں پیشانی کے ساتھ، یعنی سجدہ میں پیشانی کے ساتھ ناک کا زمین پر ٹیکنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ والاتیان بالسجدۃ الثانیۃ فی کل رکعۃ قبل الانتقال لغیرها، اور دوسرے سجدے کو لانا ہر رکعت میں دوسرے سجدے کے علاوہ کی طرف منتقل ہونے سے پہلے۔ عبارت کا پہلے ترجمہ دیکھیے پھر میں بتاتا ہوں۔ اور اس لفظ کے اس عبارت کے اندر ایک عبارت لغیرہا، ہا ضمیر کا مرجع سجدہ ثانیہ ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، اور دوسرا سجدہ کرنا ہر رکعت میں دوسرے سجدے کے علاوہ کی طرف منتقل ہونے سے پہلے۔ مطلب یہ ہوا کہ دونوں سجدہ کو لگاتار کیجئے، دونوں سجدہ کو لگاتار کیجئے، سجدہ اولا کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کیجئے۔ دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے آپ اس کے بعد والا عمل مت کر ڈالیے، ایسا کیجئے گا تو سجدے سے واجب آ جائے گا، اس لیے کہ واجب ہے یہ دوسرے سجدے کو لانا پہلے سجدے کے بعد فوراً بعد۔ والاطمینان فی الارکان، اور ارکانوں کو اطمینان کے ساتھ، رکنوں کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، رکنوں کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، جتنے بھی ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جلسہ ہے، یہ تعدیر ارکان واجبات میں سے ہے۔ والقعود الاول، اور قعدہ اول کرنا، یعنی 4 رکعت والی نماز، 3 رکعت والی نماز، اس کے اندر 2 قعدہ ہوا کرتا ہے، 2 دفعہ تحیت کے لیے بیٹھنا رہتا ہے، یہ قعدہ اول جو ہے
یہ واجب ہے پہلا قاعدہ. وقرۃ التشہد فیہ فی الصحیح، فیہ ہی ضمیر کا مرجع وہی قاعدہ اولا القعود الاول، اور تحیات کا پڑھنا قاعدہ اول میں صحیح قول یہی ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے قاعدہ اول کرنا بیٹھنا قاعدہ اولا میں یہ واجب ہے اور تحیات کا پڑھنا سنت ہے، لیکن آپ کی کتاب والے پھر صحیح کی قید لگا کر کے گویا اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ صحیح قول یہ ہے جس طرح قاعدہ اولا میں بیٹھنا واجب، ایسے قاعدہ اولا میں تحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے. وقرتہ فی الجلوس الاخیر، اور تحیات کا پڑھنا ہو ضمیر کا مرجع وہی التشہد ہے، اور تحیات کا پڑھنا جلسہ اخیرہ میں. جلسہ اخیرہ اخیر والا جلسہ جو ہے قاعدہ اخیرہ یہ شرائط اور ارکان میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے اندر تحیات کا پڑھنا یہ واجبات میں سے ہے. قرأتہ فی الجلوس الاخیر، اور تحیات کا پڑھنا جلسہ اخیرہ میں. والقیام الی الثالثۃ من غیر تراخ بعد التشہد، اور تحیات کے بعد بغیر دیر کیے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا. تحیات کے بعد بغیر دیر کیے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا یہ بھی واجبات میں سے ہے. یعنی تحیات جب آپ نے پڑھ لیا، 3 رکعت والی نماز تھی، 4 رکعت والی فرض نماز تھی، آپ نے تحیات پڑھ لیا، تو اب بغیر دیر کیے ہوئے آپ کو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیں، ثلاثی اور رباعی فرض نمازوں کے قاعدہ اولا میں صرف تحیات پڑھنی ہے. 3 رکعت والی نماز فرض، 4 رکعت والی نماز فرض، اس میں آپ قاعدہ اولا میں صرف تحیات پڑھیں گے، آگے کچھ نہیں پڑھنا ہے. یہی حال واجب نماز ہے جیسا کہ وتر. اور ایک قول کے مطابق ظہر کی 4 رکعت جو سنت ہے فرض سے پہلے، وہ اس میں بھی صرف تحیات پڑھ کر کے اٹھنا ہے. باقی اور جتنے بھی نوافل ہے سنن ہے، عصر کی 4 رکعت جو سنت پڑھتے ہیں عصر سے فرض سے پہلے، عشاء کی 4 رکعت جو سنت پڑھتے ہیں فرض سے پہلے، اسی طرح نفل آپ 4 رکعت کی نیت باندھ رہے ہیں، تو سب میں آپ تحیات قاعدہ اولا میں تحیات بھی پڑھیے، درود بھی پڑھیے اور دعا بھی پڑھیے، پھر کھڑے ہوئے تیسری رکعت کے لیے. اس لیے کہ ظہر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کتاب کے حوالے سے، اس سنت کے علاوہ باقی سب سنتوں کا حکم ہر 2 رکعت کے اوپر نماز مستقل ہو رہی ہے نفل کی طرح. لہذا قاعدہ اولا میں جس طرح آپ تحیات پڑھتے ہیں اسی طرح آپ کو درود بھی پڑھنی ہے اور تحیات بھی دعا بھی پڑھنی ہے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے ہیں. وَلَفْظُ السَّلَامِ دُونَ عَلَيْكُمْ، اور لفظ السلام سے نماز کو ختم کرنا نہ کہ علیکم. یعنی لفظ سلام جب بول دیے تو اب لفظ سلام سے اپنی نماز کو ختم کرنا یہ واجب اور ضروری ہے. پہلی مرتبہ جو السلام علیکم میں السلام بولتے ہیں، یہی پر گویا اب آپ اقتدا کا حق ختم ہو جاتا ہے. امام صاحب اب امامیت سے نکل جا چکے ہیں، علیکم اس میں داخل نہیں ہے. وقنوت الوتری، اور قنوت کے معنی دعا کیا آتے ہیں، اور وتری کی دعا پڑھنا. عام طور پر انا انا نستعینک ونستغفرک والی دعا پڑھتے ہیں، کوئی اور دعا اگر یاد ہو تو وہ بھی پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وتکبیرات العیدین، عیدین یہ تثنیہ ہے، عید اور بقرعید، عید الفطر اور بقرعید. اور عیدین کی تکبیرات یہ بھی واجب ہے. 6 زائد تکبیر ہوا کرتی ہے، 3 زائد پہلی 2 رکعت میں قرأت سے پہلے، 3 زائد تکبیر دوسری رکعت میں قرأت کے بعد، یہ واجب ہے یہ تکبیر. وتعیین التکبیر لافتتاح کل صلاۃ للعیدین خاصۃ، اور اللہ اکبر کو مقرر کرنا ہر نماز کے شروع کرنے کے لیے، نہ کہ عیدین ہی کو خاص کر. یعنی لفظ اللہ اکبر سے ہی نماز کی افتتاح کیجئے، کوئی بھی نماز شروع کیجئے اللہ اکبر ہی سے شروع کیجئے، اللہ اعظم سے شروع مت کیجئے، نماز کے اندر کراہت آ جائے گی. باقی اگلے انشاءاللہ. السلام علیکم.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.